جس کی وفات ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں یہ جو صدمہ ہے یہ محسوس کیا گیا ہے، خاص طور پہ فرینکفرٹ میں اور ہمارے حلقہ میں، چونکہ ہم اکٹھے رہے ہیں تو یہ پورا فرینکفرٹ جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیملی کو اپنا فضل سے صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج 25 اپریل 2026 اور یہ جو مناظر ہیں آپ کے سامنے، میرا خیال ہے کہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے یہ مناظر کبھی نہ دیکھے ہوں۔ باوجود ان مناظر کا سامنا کرنے کے ہم انسان اتنے زیادہ بے حس ہو چکے ہیں کہ جب بھی کوئی تکلیف دہ، کوئی افسوسناک خبر ملتی ہے، چند سیکنڈ کے لیے ایک جھرجھری سی آتی ہے، لیکن پھر انسان اپنی دنیا میں مست ہو جاتا ہے۔ جس کی جو عادت پک چکی ہوتی ہے وہ اس میں آگے چلتا ہے۔ یہ دیکھیں باہر زندگی کے ایک طرف مناظر چل رہے ہیں، یہ ٹرین بظاہر یہ دنیا میں زندہ لوگوں کو ادھر ادھر لے کے جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کی ٹرین بھی چلا رکھی ہے جس میں انسان چڑھتے رہتے ہیں اور پھر اپنا آخری سٹاپ آنے پہ اترتے بھی ہیں۔ لیکن جس کا رشتہ جس کے ساتھ جتنا قریبی ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنا خوبصورت مذہب سکھایا، تعلیم سکھائی کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، جب بھی کسی انسان کو غم پہنچے تو جو اس کے مسلمان بھائی ہیں اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے اس کو ملیں، اس کے پاس ٹائم سپینڈ کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کے ساتھ باتیں کریں، تاکہ وہ شخص جس کے اوپر تکلیف کا عالم ہے وہ اس کو ہلکا کر سکے، اس غم کو بھلا سکے جو اس کے اوپر ایک پہاڑ بن کے ٹوٹا ہوتا ہے۔ آج فرینکفرٹ کی صبح جب ہوئی تو ہمیں ایک بہت ہی تکلیف دہ خبر سننے کو ملی کہ ہمارے حلقہ فرینکفرٹ ایشزہائم کے 2 جوان جن کے ماں باپ نے ان کے خوبصورت مستقبل کی خوابیں دیکھی ہوئی تھی، مائیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہیں جب وہ جوان ہوتے ہیں، 18 سال کے باپ جو ہوتے ہیں وہ امید لگا کے رکھے ہوتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں اب جوان ہو گئے ہیں، میرے بازو بنیں گے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نظام ہے کہ وہ صرف خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے، انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب کل رات کو وہ جوان بچے جن کی عمر 18 سال یا 19 سال، یہاں جرمنی میں یا دنیا میں کہیں بھی جب بچہ نیا ڈرائیونگ لائسنس کرتا ہے تو وہ خوشی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، اور پھر دوستوں جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں وہ مل کے بعض جگہ وہ بھی ایک کھانا کھانے کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا، اور 2 دوست ہمارے حلقے کے تھے جو ایم ڈی اور باقی کچھ ان کے جرمن کلاس فیلو، وہ لے کے گاڑی نکلے ہیں۔ یہاں فرینکفرٹ کے اندر سے ایک دریا جو گزرتا ہے اس کے کنارے کہیں گاڑی گزر رہی تھی، ابھی تک اس کی باقاعدہ رپورٹ تو نہیں آئی، لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی بریک فیل ہونے کا اظہار کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ جو بریک اور ریس ہوتی ہے اس کی شاید ویکس یہ تو وہ چہم گوئیاں ہوتی ہیں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ جو سائڈ پہ لگی ہوتی ہے سڑک کے ساتھ بچانے کے لیے، اس کے اندر لگ کے تو اس کے بعد وہ دریا کے اندر گری۔ اور پھر اس کے اندر دیکھیں ایک بچے کی ہمت، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جب اس نے دیکھا ہے کہ وہ نکل آیا ہے باہر اور اس کے ساتھ جو 4 اور ہیں وہ اس نے شیشہ توڑا ہے، شیشہ توڑ کے ایک کو نکالا ہے، پھر اس نے دوسرے کو نکالنے، تو جب اس نے چھلانگ لگائی ہے دوبارہ، تو پہلے کیونکہ گاڑی اوپر تھی پھر وہ نیچے چلتی گئی، 8 میٹر کہتے ہیں گہرائی میں،
تو اس کو اس کی وجہ سے سر پہ چوٹ لگی، اس کے دانتوں پہ ڈیمیج اور ہڈیوں کو، تو اس کی حالت بھی بڑی کریٹیکل، بڑی سنجیدہ تھی. لیکن ایک جو اس کا دوست تھا قریبی، وہ جانور نہ ہو سکا. اس کا ٹائم جو تھا وہ زیادہ پانی کے نیچے گزر گیا گاڑی میں. وہ بچانے والے جو عملہ ہوتا ہے شہر کا وہ بھی پہنچا، انہوں نے نکالا بھی. ڈاکٹرز نے بڑی کوشش کی اس کو جو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی، بار بار پمپ، لیکن وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا. کیونکہ اسلام میں یہ ہمیں تعلیم سکھائی جاتی ہے کہ جب کوئی پیارا چھن جائے تو بس خدا کے آگے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ اور پھر دعا اور درود شریف کے ذریعے تسلی پانا. کیونکہ باقی مذاہب میں تو وہ ہم چیز نہیں دیکھتے. یہ بہت بڑا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ یہ بتا گئے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور اس غم کے عالم میں جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈھارس بنائیں. نوجوان ہمارے حلقے کا تھا، ہمارے جرمنی میں بڑے مقبول شخصیت محترم عبدالسمی صاحب، جو یہاں گنہائی میں رہتے تھے، وہ پھر وہاں UK موو ہو گئے، اور ان کا وہ نواسہ تھا محترم اپنا رؤف یاسر صاحب کا بیٹا تھا. ابھی چند دن پہلے اس کی عمر 18 سال ہوئی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسرا جو دوست تھا وہ کافی کریٹیکل کنڈیشن میں تھا، لیکن آج دوستوں کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل سے کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی ہے. اس نے کچھ باتیں بھی کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب اس کی طبیعت زیادہ سٹیبل ہو جائے گی، جسم میں طاقت آ جائے، پھر اس کا کوئی آپریٹ کریں گے، جو ہڈیاں جو ڈیمیج ہوا ہے. باقی جو تھے جرمن، ان میں سے بھی سننے میں آیا کہ ایک جو ہے وہ شدید زخمی ہوئی ہے، اور باقی ٹھیک ہیں ان کی کنڈیشن. اب یہ جو موقع ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بات تو یہ ہے، زندگی موت کا یہ جو کھیل ہے یہ تو چلتا ہے ہر انسان کے ساتھ. لیکن ایک چیز ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ جب ان کی عمر 18 سال 17 سال گاڑیاں چلانے کی ہو جاتی ہے تو ان کو یہ ضرور بتائیں کہ بیٹا احتیاط بہت ضروری ہے، دوستوں کا چننا اچھے دوستوں کا ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ گاڑی جب بھی آپ نیا کوئی فیور شائن کر رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ اس کا کیسا ہے. بہرحال جب حادثہ ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان فیملیوں کو جن کا جوان بیٹا گزر گیا صبر جمیل عطا کرے، اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور باقی جو بیمار ہیں جو کریٹیکل ان کو مکمل شفا یابی دے. بڑا ہی تکلیف کا لمحہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صبر دینے والا ہے اور صحت دینے والا ہے. آمین. جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے پورے واقعہ کی تفصیل سن لی، تو آج ہمارے ساتھ یہاں فرینکفرٹ میں مقیم بہت ہی پرانے بزرگ محترم مبشر احمد کالوں صاحب بھی موجود ہیں. تو ان کے جو دلی جذبات ہیں ہمدردی کے اور افسوس کے، اس سوگوار فیملی تک ہم پہنچاتے ہیں اس ذریعے سے. جی کالوں صاحب آپ کچھ. السلام علیکم. جیسے کہ ساری دنیا کے MBO نے سن لیا ہے، کل رات فرینکفرٹ میں جو واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارا ایک بچہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور دوسرا زخمی ہے، اس کے لیے بھی بہت خاص دعا کی درخواست ہے. یہ میرے نہایت ہی پیارے دوست، ہاسٹل فیلو، کلاس فیلو اور حلقہ کے دوست برادر عبدالسمی صاحب، ان کا یہ نواسہ ہے عزیزہ انیبا کا بیٹا. اور اس طرح جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں عبدہ رؤف صاحب، وہ بھی ہمارے ہاسٹل فیلو رہے ہیں، ہم سے جونیئر تھے. ان کا یہ پوتا ہے جس کی وفات ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں یہ جو صدمہ ہے یہ محسوس کیا گیا ہے، خاص طور پہ فرینکفرٹ میں اور ہمارے حلقہ میں، چونکہ ہم اکٹھے رہے ہیں تو یہ پورا فرینکفرٹ جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیملی کو اپنا فضل سے صبر جمیل عطا فرمائے. یہ مومنین جو ہیں یہ ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہیں،
تو ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی ابدی جنتوں میں جگہ دے، اور اس کے ماں باپ کو، اس کے بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو ہمارا بچہ ہے مرزا نذیر احمد صاحب، جو ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ تھے، ان کا پوتا وہ زخمی ہے، اس کی صحت کے لیے خاص طور پہ تمام دوستوں کو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کے لیے کی خدمت میں دعا کی درخواست ہے۔ بہت شکریہ۔